پہاڑی علاقے کی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی۔ زہرا ایک 7 سالہ معصوم اور تجسس بھری لڑکی اپنے والدین کے ساتھ ایک خوبصورت پہاڑی علاقے کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ زہرا نہایت ذہین اور شریر تھی اور اسے نئی چیزوں کو دیکھنے اور تجربہ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی ماں نایا ایک محنتی اور محبت کرنے والی خاتون تھی جو گھر کے کاموں اور زہرا کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے والد حیدر ایک ذمہ دار اور بہادر انسان تھے جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ پہاڑی علاقے کا حسن اور خوف۔ پہاڑی علاقہ جہاں اپنی خوبصورتی اور سکون کے لیے مشہور تھا، وہیں وہاں کے جنگلات اور پراسرار ماحول بھی لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ رات کے وقت جب پہاڑوں پر دھند چھا جاتی تو درختوں کی پرچھائیاں اور ہوا کی سرسراہٹ ماحول کو مزید پراسرار بنا دیتی تھی۔ زہرا کو پہاڑوں کا نظارہ بے حد پسند تھا اور وہ ہمیشہ وہاں جانے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن اس کے والدین اسے خطرناک جنگلوں اور راستوں کی وجہ سے کبھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک عام دن کا غیر معمولی آغاز۔ ایک دن انایا روزمرہ کے گھریلو کاموں میں مصروف ہو کر تھک چکی تھیں۔ انہیں لگا کہ وہ کچھ وقت سکون سے گزاری اور اپنے ذہن کو تازہ کریں۔ اس خیال سے انہوں نے پہاڑوں کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح کے وقت گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر چپکے سے جنگل کی طرف نکل گئیں۔ انایا نے یہ کسی کو نہیں بتایا، نہ زہرا کو اور نہ حیدر کو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ جانے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے پہاڑوں کی طرف بڑھتی گئیں۔ جنگل کی پراسرار گہرائی میں پہاڑوں کے دامن میں داخل ہوتے ہی انایا نے اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو محسوس کیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ نے ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ لیکن چلتے چلتے انایا کو احساس ہوا کہ وہ گھنے درختوں کے بیچ راستہ بھول چکی ہے۔ جنگل کی خاموشی اور پراسراریت نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ ہر طرف گھنے درختوں کا سلسلہ تھا اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی نقشہ تھا اور نہ ہی فون جس سے وہ مدد طلب کر سکے۔ زہرا کی فکری طبیعت اور حیدر کی بہادری۔ جب زہرا نے دیکھا کہ اس کی ماں کافی دیر سے واپس نہیں آئے تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور کہا، امی کہاں ہے؟ وہ بہت دیر سے نہیں آئی ہے۔ حیدر نے فوراً سمجھ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ حیدر نے زہرا کو تسلی دی اور انایا کو ڈھونڈنے کی تیاری کرنے لگے۔ زہرا نے ضد کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ پہلے تو حیدر نے انکار کیا، لیکن پھر زہرا کی ذہانت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ جنگل میں تلاش۔ حیدر اور زہرا جنگل میں داخل ہوئے۔ راستے میں حیدر نے زہرا کو بتایا کہ جنگل میں ہر قدم احتیاط سے لینا ضروری ہوتا ہے اور کسی بھی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ زہرا نے اپنے والد کی باتوں کو غور سے سنا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جنگل کے راستے میں زہرا نے اپنی ماں کی ایک چپل دیکھی۔ وہ فوراً بولی، بابا یہ امی کی چپل ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے زہرا کی بات کو سراہا اور آگے بڑھنے لگے۔ دلچسپ اور سنسنی خیز لمحے۔ راستے میں ایک مقام پر زہرا کو ایک جھاڑی کے پیچھے کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ڈر کر حیدر کو بتایا، لیکن جب قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک خرگوش تھا جو گھاس میں چھپا بیٹھا تھا۔ دونوں ہنسنے لگے اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد زہرا نے ایک بڑے درخت کے نیچے اپنی ماں کو بیٹھے ہوئے پایا۔ انایا خوفزدہ اور تھکی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے زہرا اور حیدر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ زہرا بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا، انایا ہم تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ گھر واپسی اور سکون۔ تینوں گھر واپس آئے۔ راستے میں انایا نے زہرا اور حیدر کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی تنہا کہیں نہیں جائیں گی۔ گھر پہنچ کر زہرا نے اپنی ماں کے لیے پانی اور کھانے کا بندوبست کیا۔ رات کے وقت سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ مذاق اور ہنسی خوشی۔ کھانے کے دوران حیدر نے مذاقنہ کہا، انایا اگر تمہیں سکون چاہیے تھا تو ہمیں ساتھ لے جاتی، کم از کم راستہ تو نہ بھولتی۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے اور ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ ایک سبق آموز کہانی۔ اس دن کے بعد زہرا کو یہ سیکھنے کو ملا کہ کسی بھی مہم جوئی پر جانے سے پہلے تیاری ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ہی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ واقعہ ان کے لیے نہ صرف ایک یادگار لمحہ بن گیا بلکہ ان کے رشتے کو اور مضبوط کر گیا۔